صحابی اجمعین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود و سلام لا محدود امام الانبیاء کی ذات اقدس کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے، تدریس قرآن کے لیے ہمیں خوبصورت ساعتیں، لمحات، اوقات نصیب فرمائے۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ تا حیات برکات سے نوازے، نور قرآن سے ہم سب کی زندگیوں کو منور فرمائے، ہدایت قرآن سے ہمیشہ تا حیات لمحہ بلمحہ اور زندگی کا ہر لمحہ ہدایت سے بھرا ہوا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ آیت مقدسہ 110 نمبر آیت ہے جس میں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں حکم فرمایا، نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو دینے کی تعلیم فرمائی۔ آپ نے کچھ نہ کچھ جان لیا کہ نماز کو قائم کیسے کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ کس پر فرض ہوتی ہے۔ صاحب نصاب شخص اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور کس کس کو دے سکتا ہے، کس کو نہیں دے سکتا، وہ بھی کچھ آپ نے معلوم کر لیا۔ تو آگے جو آیت ہے اس میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ یعنی یہ سمجھ لیں نماز جسم و روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر اس کا مفہومی معنی لیں، اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جسم کو بھی پاک کر لو، روح کو بھی پاک کر لو، اپنے مال کو بھی پاک کر لو۔ اللہ چاہتا یہی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اہل ایمان کو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے۔ چھٹے پارے میں ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو پاک کھلانا چاہتا ہے، اور اللہ کی یہی چاہت ہے کہ اہل ایمان پاک اور صاف رہیں۔ تو دونوں پاکیزگیوں کے سفر ہیں، اور زکوٰۃ میں خدمت خلق بھی ہے اور مال کی پاکیزگی بھی ہے۔ زکوٰۃ میں غرباء کی خدمت ہے، اور غرباء کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ بھی ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ زکوٰۃ دینا تو ہر بندہ اس شخص کو دے سکتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن صاحب نصاب جو نہ ہو وہ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا۔ زکوٰۃ مانگے گا وہی جو فقیر ہو یا مسکین، جس کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا ہو یا ایک ٹائم کا کھانا نہ ہو، اور کوئی ذرائع اور اسباب بھی نہ ہوں، ورنہ وہ اگر کلمہ گو ہے تو الحمدللہ ہمارے پاک محبوب نے غربت کے وقت یہودیوں سے بھی ادھار لیا ہے، تو ادھار لینا بھی سنت ہے، کسی سے ادھار لینا بھی سنت ہے۔ اگر ایسے دوست احباب موجود ہیں اور امید ہے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ اس کا قرض واپس کر دیں گے، تو اپنے دوستوں سے نفع لیتے ہوئے قرض بھی لیا جا سکتا ہے۔ مانگنے سے پہلے قرض لینا بھی سنت رسول ہے اپنے متعلقین سے جن سے تعلق ہے۔ اور مانگنا اس شخص وہ مانگ سکتا ہے جو شخص جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے یا ایک ٹائم کا نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہیں، قرضہ بھی کہیں سے نہیں ملتا، اپنے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اور کوئی کام کرنے کا، مزدوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس وقت وہ بندہ کسی کو کہہ سکتا ہے، اور پھر بھی لاکھ روپے نہیں مانگ سکتا، اتنے ہی مانگ سکتا ہے۔ جی یہ اب تو سود کا وبال اور مصیبت بہت بڑھ گئی ہے، اب تو مسلمانوں کو بھی گھیر دیا گیا ہے۔ جو ہمارا مسلمان تجارت میں ترقی کرتا ہے اس کو ایسا پاؤں کے نیچے رونتے ہیں کہ اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ اکاؤنٹ کھلواؤ ورنہ یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، اور اس کو اس طرح کے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ گناہ ان احباب پر ہوتا ہے جو جن کے پاس سلطنت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس گناہ کو ختم کر سکتے ہیں۔ عام غریب آدمی، تاجر، کاروباری، اس کو مجبوریاں اتنی بنا دی گئی ہیں، وہ بیچارہ کوشش کرنے کے باوجود اسے کسی نہ کسی جگہ پہ پھنسا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہودیوں نے قرضہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا، حضور نے قرضہ لیا، صحابہ ایک دوسرے سے قرضہ لیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے
جب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے گئے تو مقروض تھے، کیا تھے جی؟ سیدنا فاروق اعظم کا جب شہادت ہوئی تو آپ بھی مقروض تھے، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، آپ نے فرمایا میرا قرضہ پہلے تو تم نے ادا کرنا ہے، اس کے بعد میرے قبیلے سے، میرے رشتہ داروں سے لینا ہے، اگر پھر بھی نہ ہو سکے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر اسلامی سلطنت کا جو امیر ہوگا اسے درخواست کرنی ہے کہ وہ مال غنیمت سے میرا قرض ادا کر دے، میرا قرض ادا کرنا ہے۔ اور یہ میں اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں جس کے زمانے میں سونے کے قالین آئے ہیں، کیا جی؟ قیصر و کسریٰ سے سونے کے قالین آئے تھے، کچھ لوگوں نے کہا تھا ویسے رکھ دیجیے، فاروق اعظم نے کہا نہیں، اسے بانٹو۔ سونے کے قالین تھے جو بچتے تھے وہاں بادشاہوں کے ہاں، اور یہ میں اس خلیفے کی بات کر رہا ہوں، وہ سلطنت کوئی غریب نہیں تھی، بہت امیر سلطنت تھی، لیکن جو وہاں کے امیر تھے، خلیفہ تھے، وہ مرتے ہوئے جب دنیا سے گئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ میرا کفن میرے لباس ہی بنانا، تو سیدنا صدیق اکبر کا جو کفن تھا وہ ان کا لباس ہی تھا، اسی لباس میں ہی کفنائے گئے۔ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، کیونکہ جس جگہ پہ بندے کی رشتہ داری ہو، جب ان کے ماں باپ کا، ان کے اقرباء کا، ان کے متعلقین کا ذکر کیا جائے، دل جو ہے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے بڑے ہیں، لوگ ہم بھول گئے، ہم بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ایسا وجہ یہ ہے۔ تو اس لیے قرض لیا ہمارے بڑوں نے، قرض لینا کوئی عیب نہیں ہے، اس نیت سے کہ میں واپس کروں گا، اس نیت سے واپس کروں گا۔ قرض حسنہ اور چیز ہوتی ہے، قرض حسنہ یہ ہوتا ہے آپ نے کسی کو قرض دیا، اسے مانگنا نہیں ہے، کیا جتنا عرصہ اس کے پاس ہو، جب جی چاہے وہ دے گا، اس کو وقت مقرر کرنا ہے لیکن مانگنا نہیں ہے، تو جتنا عرصہ وہ نہیں دے گا اتنا عرصہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا، یعنی جتنا عرصہ وہ قرض نہیں دے گا تو آپ کو اتنا عرصہ کیا ملتا رہے گا، ثواب اور جزا ملتی رہے گی۔ تو اس لیے اسلام نے وہ آخر میں جا کے مانگنے کی اجازت دی جہاں کوئی راستہ نہ ہو، ہر راستہ بند ہو جائے، ملکی سطح پر اور علاقائی سطح پر، شہری سطح پر اور تعلقاتی سطح پر، رشتہ داری کی سطح پر تمام راستے بند ہو جائیں اور پھر بندہ نکارہ ہو جائے، اس وقت اسے اتنا مانگنا ہے جتنا اس کا گزارا چلے، سالوں کا نہیں، مہینوں کا نہیں، کہ وہ کچھ مانگے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اپنی محنت کو جاری رکھے۔ تو ہمارے ہاں بالکل آج کے مانگنے والے، اللہ جانتا ہے شریعت کے مطابق، مجھے تو مانگنے والا نہیں ملا، اگر آپ کو کہیں ملا ہے تو بتائیں، بالکل ایسا نہیں ہے، جیب میں پیسوں کی بھری ہوتی ہیں پھر بھی آگے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں مجھے کسی نے بتایا، ہمارے دوست ادھر تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے، ادھر ہی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ عورت مانگتی ہے پھر رکشے پہ بیٹھ کے جاتی ہے، اور ایک عورت آتی ہے وہ گاڑی پہ جاتی ہے، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل ان کو نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ جو آپ سے مانگ رہا ہے اس کی تحقیق کریں، اس کو مسئلہ بتائیں کہ آپ تو زکوٰۃ مانگ ہی نہیں سکتے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ زکوٰۃ مانگیں؟ آپ زکوٰۃ نہیں مانگ سکتے، میں دے سکتا ہوں، آپ نہیں مانگ سکتے، تب مانگے جب آپ کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا ہو یا ہو ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس پر ضروری ہے جو وہ کام کرنا چاہتا ہے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ڈھونڈے اور پوچھے، پھر اپنے قدم کو اٹھائے، اور یہی خیر ہے، اسی میں بخشش اور اسی میں کامیابی اور اسی میں دنیا آخرت کا بھلا ہے۔ جی ہاں 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 ہاں، یہ تو ٹھیک ہے۔ اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار مجھے مستحقین زکوٰۃ مل نہیں رہے، ویسے تو مستحقین لین لگے ہوندے نے جی۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، یہ لوگ اکثر شرعی مسئلہ نہیں جانتے۔ میں آپ کو اسی مسئلے پہ ہی آج جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، زکوٰۃ کا پیسہ ڈائریکٹ نہ کسی ہسپتال پہ لگتا ہے نہ کسی مدرسے پہ لگتا ہے، ڈائریکٹ لگا دینا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس کو بڑا سمجھیں، یہ بڑا احتیاط والا معاملہ ہے۔ بالخصوص آپ یہ بھی ڈھونڈے، دیں بھی مستحق اور دیں بھی کوئی اہل دین ہو، جاننے والا ہو،
اگر کسی ادارے کو بھی دینا چاہتے ہیں تو ادارہ ایسا ہو جو صحیح متبحر عالم کا ہو، جو درد دل رکھنے والا، آپ کی زکوٰۃ ضائع نہ کرے۔ آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کا حق ہے کہ طرح کیسے ڈائریکٹ زکوٰۃ مدرسے بھی نہیں لگ سکتی۔ بتائیں میرے پاس بچے پڑھتے ہیں 10، ان میں سے ایک زکوٰۃ کا مستحق ہے اور 9 تو زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ مسافر پر لگتی ہے زکوٰۃ، اور اسی طرح ان کے پاس ان کے والدین آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، یا ہمارے مدرسے میں امتحان لینے کے لیے علماء آتے ہیں، تو وہ بھی مستحقین زکوٰۃ نہیں ہے، ہم نے ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، آتے جاتے ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ ہر راستہ ایسا عظیم کھولتی ہے، چھوٹا سا کام ہے ان کو چاہیے وہ کر لیں۔ جو بھی بچہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس نے زکوٰۃ کے پیسے دیے، اس سے لے کے اس کی ملکیت کر دیں، اس کو دے دیں، اس کو کہیں بھئی آپ اس کے مالک ہیں۔ جب وہ مالک بن جائے گا تو اس کو اب کہیں کہ یہ ادارہ ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کو ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جی نہ دے تو نہ کوئی لڑائی نہیں، وہ مالک ہے بھائی، وہ مالک ہے، آپ اس کو ماریں گے ڈانٹیں گے گناہ ہوگا، جو کچھ اس پر زیادتی کریں گے وہ گناہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے وہ اس طرح سے ممکن ہے نا، مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ کار تمام جگہ پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اسپتالوں میں کہیں بھی آپ چلے جائیں گے ایک آدمی جو ہے وہ مطلب اپنے ایک آدمی ہے، ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے، بیوہ عورت کو دیتے ہیں جی، وہ بیوہ خود مستحق زکوٰۃ ہوتی نہیں، بس ذہن میں رکھ لیا بیوہ کو دینا ہے، بیوہ کے بیٹے کماتے ہیں، اس کے پاس اتنا اخراجات ہیں، اس کا سرکل صحیح چلتا ہے، لیکن کیونکہ خاوند اس کا فوت ہوئے تو دینا ہی دینا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ بیوہ بطور بیوہ ہونا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ صاحب نصاب بھی نہ ہو اور پھر غریب ہو اور اس کے کوئی وسائل وغیرہ بھی نہ ہو، تو پھر زکوٰۃ مانگی جا سکتی ہے۔